نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے ہوئے اور آپ غضب سے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں رحمت کی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا, ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 دفعہ آپ نے جملہ دہرایا تو حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان میں آپ نے ایک اس شخص کا نام ذکر کیا, فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے. کتنی بڑی وعید ہے بھائی. آج ٹوپی کرانے کو ایک کمال سمجھا جاتا ہے, چونا لگانا, ٹوپی کرانا, یہی اس مارکیٹ میں یہی الفاظ چل رہے ہیں نا, الو بنا دیا, چونا لگا دیا, ٹوپی کرا دی, یہی کچھ چل رہا ہے. تو آپ نے تجارت کے دوران جھوٹ بولو بھائی, نہیں بول, اس سے ارننگ کم ہوگی, جتنی ہوگی اس میں برکت ہوگی. دیکھو برکت ایک الگ, یہ برکت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے کیونکہ انگریز برکت کو مانتے نہیں ہیں. برکت کیا ہے؟ ایک آم کی گٹھلی زمین میں لگائی, لاکھوں آم پیدا ہو گئے حالانکہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کے مالوں کو بڑھاتا ہے جیسے گندم کے ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. ایماندار تاجر کا جو مال میں برکت اس سپیڈ سے ہوتی ہے, اتنی سپیڈ سے مال میں برکت ہوتی ہے. تو پہلا آپ نے التزام کرنا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولو بھائی, نہیں بول. رشوت دینا بعض صورتوں میں جائز ہے. کسٹم میں آپ کا مال پھنسا ہوا ہے, کسٹم کا جو آفیسر ہے وہ رشوت لیے بغیر مال کو کلیئر ہی نہیں کر رہا اور آپ حق پر ہیں, وہ زبردستی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو میں اس لیے جائز چیزیں بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یار 100% اسلام کے مطابق تو بزنس پھر ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں. اب اگر کنٹینر آپ کا پھنسا ہوا ہے پورٹ پہ, کسٹم والے کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو تو چھوڑیں گے, آپ کہہ رہے ہیں رشوت دینا حرام ہے, لینا بھی حرام ہے, تو اس کا مطلب پھر ظاہر ہے آپ کو یہ بزنس چھوڑنا ہی پڑے گا نا, وہ تو وہیں رہے گا قیامت تک, وہ ایلفی سے چپکا کے چلے جائیں گے. تو رشوت کا اصول یاد رکھیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں لوگ ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے, تو وہ علماء سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کی شرعاً کتنی گنجائش ہے کتنی نہیں. رشوت دینا بھی حرام ہے, لینا بھی حرام, لیکن جب دینے والے کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا, اور لینا تو ہر صورت میں حرام ہے, تو جب آپ کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا حق لینا ہے جو بالکل جائز حق ہے, تو پھر علماء کہتے ہیں کہ لینے والے کو گناہ ملے گا, دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پہ؟ تو پھر ایسی مجبوری میں علماء بھی کہتے ہیں بھائی اس میں وہ تو اس کا قصور ہے نا, وہ آپ کا جائز حق بھی آپ کو نہیں دے رہا. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں یار گورنمنٹ میں میری جاب مل گئی ہے, میں اور امتحان پاس کر کے میرٹ کی بیس پہ میں گیا ہوں, وہاں صرف رشوت کی بیس پہ کسی نااہل کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے, تو کیا ہمارے رشوت دینا جائز ہے؟ میں کہتا ہوں یار آپ کا جائز حق ہے, آپ اس کے اہل ہیں, وہ رشوت دے کے ایک نااہل آدمی کے آ جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کتے کے منہ میں ہڈی ڈالنی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ چپ ہو جائے گا, تو آپ دے کے اپنا جائز حق وصول کر سکتے ہیں. تو اس لیے علماء سے پوچھا کریں کہ اس میں جو ہے نا کافی چیزوں میں تفصیل ہوتی ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ جھوٹ بولے نا بھائی, نہیں دینا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تجارت میں چونکہ مذہب کا حصہ ہے, یہ فضیلت مذہب نے بیان کی, تو عبادت سمجھ کے کرنا ہے. اور عبادت تھوڑی اچھی ہوتی ہے, زیادہ اچھی ہوتی. میں بڑے بڑے تاجروں سے ملا ہوں, ان سے میں پوچھتا تھا آپ اتنا بھی ہوں, کہہ رہے ہیں یار اتنی کروڑ ہماری آمدن ہے ماہانہ. میں نے کہا آپ یہ جو آپ کی ماشاءاللہ آپ 5 کروڑ کما رہے ہو, اس کو 20 کروڑ کر سکتے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہاں اگر پلاننگ کریں بیٹھ کے کریں تو 20 بھی ہو سکتی ہے, لیکن چھوڑو یار جب اللہ نے اتنا دے دیا تو کیا ضرورت. تو میں کہتا ہوں یہ آپ 5 کروڑ چونکہ اپنے پیٹ کے لیے کما رہے ہو, اس لیے آپ اس کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے. آپ 5 کروڑ کو پلاننگ کر کے اگر 20 پر لے جا سکتے ہو تو بھائی 20 پہ لے جاؤ. وہ 15 کروڑ میں تو مذاق میں کہتا ہوں مجھے دے دینا, مذاق میں ہے, حقیقت میں نہیں بھائی. وہ 15 کروڑ آپ اور اچھا کھا لو, آپ جناب مدارس بنا لو, آپ یتیم خانے بناؤ, آپ ہاسپٹل بناؤ, آپ ٹرسٹ میں دے دو, آپ ایک ٹرسٹ بنا لو. تو کیوں اپنی دیکھو غیر مسلم تاجر اپنی تجارت کو کبھی محدود بولے نا, یہودی کبھی کرے گا یار 5 کروڑ کما, چھوڑو یار, وہ کہے گا 5 کروڑ کے 25 کیسے ہو جائیں.
ہاں اس 5 کروڑ کو ہوس کی بنیاد پہ اگر 10 کروڑ کرنا چاہتے ہو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور ہوس کی علامت ہے کہ پھر جائز ناجائز کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر ہیں 5-5 ارب کے اثاثے ہیں لیکن ان کی توند بھرنے کا نام نہیں لے رہی. وہ چاہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ آ جائیں. پھر تو اس پہ حیرانگی ہوتی ہے بھائی تیرا پیٹ اتنا سا ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. تو ایسے شخص کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 2 ٹائم کھانے کو مل جائے, سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے پاک ہو جائے تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. تو اب ہوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر ہوس کی بیس پہ آپ 5 کروڑ بھی کما رہے ہو تو غلط ہے, اور ہوس کے بغیر 5 ارب بھی کما رہے ہو تو اس کو 10 ارب پہ لے کر آؤ آپ. کیونکہ دنیا کی لگام مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے. تو یہ لگام دنیا کی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے 8-10 کروڑ کی تجارت کافی نہیں ہے. تو بڑھاؤ اس کو. ہاں اعتدال ضروری ہے کہ اتنا اس میں فکر نہ ہو جائے کہ نمازیں ضائع ہوں, صحت خراب ہونا شروع ہو جائے, بیوی بچوں کو ٹائم ہی دینا چھوڑ دیں. ایک ابھی واقعہ سامنے آیا, ایک صاحب سارا دن بزنس میں لگتا تھا ان کا. صبح جب گھر سے صبح نکلتے بچے سو رہے ہوتے تھے, جب گھر آتے تو بچے سو چکے ہوتے تھے, سارا دن دکان پہ. تو ایک دن بچوں کی آنکھ کھلی, امی سے پوچھ رہے ہیں یہ صاحب کون ہیں جو بغیر پوچھے گھر میں آ جاتے ہیں. اور تو ایسا نہ ہو, وہ تو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے اتنی زیادہ کہ آپ سب کے حقوق ضائع ہونا. تو بعض تاجروں نے ہوس میں, یہ نہیں کہ آخرت کے لیے, دنیا کی ہوس میں تجارت کو اتنا مسلط کر لیا کہ دماغ ان کا ہر وقت کھوپڑی ان کی گھومتی رہتی ہے, نہ صحت کی پرواہ نہ ان کو بیوی بچوں کی پرواہ, پاگل ہو گئے. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, حدیث میں آتا ہے کمانے میں اعتدال سے کام لو اور اللہ پہ توکل, کہ اتنے گھنٹے میرے لیے اس کام میں صرف کرنا میری صحت اجازت دیتی ہے, بس اس کے بعد اللہ پہ توکل کروں گا کہ اسی میں اللہ مجھے انشاءاللہ نواز دے گا. پلاننگ پہ زیادہ زور لگاؤ, ٹھیک ہے نا. زیادہ ہدف کس کو بنانا ہے؟ پلاننگ.